مجھے سوچنے کا موقع دو، میں نے کہا، اور نیلم خاموش ہو گئی۔ اس کے چہرے کے رنگ بدلتے رہے اور پھر وہ پرسکون ہو گئی، مگر میرے دماغ میں ہانڈی پک رہی تھی۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دل و دماغ تہوبالا ہو گئے تھے۔ بڑی پراسرار کہانی تھی۔ علی رحمان صاحب کے خیال کے عین مطابق رات ہو گئی۔ کوئی 9 بجے غوث صاحب کا فون موصول ہوا۔ آواز گھبرائی ہوئی تھی۔ سکندر، فوراً اسپتال پہنچ جاؤ، بیگم صاحبہ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، وہ انتہائی نگہداشت کے شعبے میں ہیں، جلدی آؤ۔ نیلم کو صورتحال بتا کر میں چل پڑا۔ غوث صاحب کے بتائے ہوئے اسپتال پہنچا تو غوث صاحب پاگل ہو رہے تھے۔ اچانک دورہ پڑا تھا، حالت خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر کچھ بتا ہی نہیں رہے، نہ جانے کیا ہو گیا، مگر پھر ڈاکٹروں نے بتایا کہ ہارٹ اٹیک کے ساتھ ساتھ بیگم صاحبہ کو برین ہیمریج بھی ہو گیا ہے، وہ زندہ نہیں بچ سکی تھی۔ غوث صاحب کی بری حالت ہو گئی، لیکن میری ذمہ داری کچھ اور ہی تھی۔ میں نے فوراً ٹیکسی پکڑی اور علی رحمان کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے انہیں پوری اطلاع دی تو انہوں نے پرخیال انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، ہاں، اس کا مطلب ہے کہ غوث صاحب کامیاب ہو گئے۔ دونوں اپنی اپنی بساط بچھائے ہوئے تھے اور اپنے اپنے مہرے چل رہے تھے۔ غوث صاحب کامیاب ہو گئے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں ایک بیوی کا زیادہ تجربہ تھا۔ میرا مطلب ہے کہ بیوی صاحبہ نے صرف 2 مرد کھائے تھے، جبکہ وہ خود غوث صاحب کا چوتھا شکار تھی۔ کامیابی غوث صاحب ہی کو ہونی تھی۔ اس شخص کی مشکل یہ تھی کہ ان واقعات سے نمٹنے کے بعد یہ اس احساس کا شکار ہو گیا تھا کہ بیگم صاحبہ کی موت اس کی وجہ سے ہوئی ہے۔ وہ ایک طرح سے نفسیاتی الجھن میں پڑ گیا تھا۔ وہ اس سلسلے میں ہم سے مدد چاہتا تھا۔ تم 3 دن بعد ہمارے پاس آؤ گے، ناصر فرازی نے کہا۔ کیوں؟ 3 دن میں تم کیا کرو گے؟ تمہاری مشکل کا حل تلاش کریں گے 3 دن میں۔ ہاں، اتنا وقت تو درکار ہوگا، چاہے اس دوران مجھ پر کچھ بھی بیت جائے، اس نے کہا۔ تم نے جو واقعات سنائے ہیں ان میں کوئی ایسی بات تو نہیں جس سے تمہارے لیے کوئی خطرہ ہو؟ میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ او، یہی تو نہیں سمجھ رہے ہو۔ ٹھیک ہے، میں 3 دن کے بعد تمہارے پاس آؤں گا۔ وہ چلا گیا اور میں اور ناصر فرازی دماغ سوزی کرنے لگے کہ بھلا ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ کوئی فیصلہ مشکل تھا، لیکن ہوا یوں کہ 3 دن، 4 دن، 1 ہفتہ، 2 ہفتے اور پھر کافی وقت گزر گیا، لیکن وہ واپس نہیں آیا۔ ناصر فرازی نے کہا، آصف خان، کچھ بوریت نہیں ہو رہی؟ وہ تو ہماری زندگی کا حصہ ہے، میں نے مسکرا کر کہا۔ کوئی تبدیلی ہی نہیں ہے زندگی میں۔ واقعی یہ تو ہے، میں نے کہا۔ کچھ سوچو۔ مثلاً، میں نے کہا، یہی تو مشکل ہے، کچھ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ میرا خیال ہے کہ ہم ہاتھم تائی کی طرح دنیا گردی کو نکلیں اور لوگوں کے سوالات کا حل تلاش کریں، میں نے کہا، اور ناصر فرازی ہنسنے لگا، پھر بولا، سب قصے کہانیاں ہیں، کون کسی کی مشکل میں پھنستا ہے؟ ہمیں جو کردار ملتے ہیں ان کی شعاعیں ہماری زندگی میں کچھ رنگ بکھیر دیتی ہیں۔ ہاں، لیکن ہماری زندگی کے رنگ پھیکے ہی ہیں، تو پھر آؤ ان رنگوں کو گہرا کریں۔ کیسے؟ میں نے کہا۔ وطن چھوڑیں، آوارہ گردی کریں۔ واقعی یہی ہونا چاہیے۔ بات دونوں کے دل کو لگ گئی۔ کچھ دن تیاریوں میں صرف ہو گئے، پھر ہم دونوں نے اپنے راستے بدل لیے۔ ناصر فرازی کہاں گیا میں نہیں جانتا، لیکن سیر و سیاحت کی ایک لائن بنائی اور چل پڑا۔ زندگی بہت حسین لگ رہی تھی۔ ملک سے باہر نکل کر میں نے اپنے رنگ ڈھنگ بھی بدل لیے تھے۔ اکثر آنکھیں ننگی رکھتا تھا اور ان 2 گڑھوں کا اب میں عادی ہو گیا تھا، چنانچہ انہیں چھپانا ضروری نہیں سمجھتا تھا۔ اس سلسلے میں بہت سے دلچسپ واقعات پیش آ چکے تھے۔ اس دن بھی سڑک کے کنارے کھڑا سڑک عبور کرنا چاہتا تھا کہ ایک خوبرو نوجوان میرے پاس آ گیا۔ آئیے پلیز، اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا اور میں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ میں سمجھا نہیں، میں نے کہا۔ آپ سڑک پار کرنا چاہتے ہیں نا؟ اوہ ہاں، شکریہ، میں نے صورتحال کو سمجھ کر کہا اور اس کے ساتھ سڑک عبور کر گیا۔ اس کے چہرے کے نقوش عجیب تھے، مجھے وہ اپنا ہم وطن بھی لگ رہا تھا۔ کسی کو دوست بنا لینا کوئی مشکل بات نہیں۔ اس کا نام احمد اسدی تھا۔ میں نے اسے اپنی آنکھوں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، لیکن اس نے مجھے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ بلا شبہ وہ اچھی شخصیت کا مالک تھا، ایک بے چین زندگی، ایک مضطرب روح، بس اس کے سوا کچھ نہیں۔ نہ جانے سکون کہاں ہوتا ہے۔ میرے استاد محترم کا کہنا ہے کہ اس کا ایک واضح پس منظر ہے۔ میں اس آغوش سے محروم ہوں جس سے سکون کے چشمے پھوٹتے ہیں، اس نے کہا۔ کون؟ میں نے کہا۔ ماں، جس کے سینے سے ابلنے والے دودھ کی دھاروں میں شیر کوثر کی آمیزش ہوتی ہے، اس کی لمس میں مکمل طور پر فرشتوں کی پاکیزگی ہوتی ہے اور روح کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ ماں سے محروم بچے اس نعمت سے بہرحال نہیں ہوتے اور یہ ان کی ازلی بدقسمتی ہوتی ہے، بنیادی خسارہ جو موت کے وقت تک پورا نہیں ہوتا۔ میری ماں بچپن میں ہی مر گئی تھی۔ کس نے پرورش کی خدا بہتر جانتا ہے۔ ہوش سنبھالا تو یورپ کے ایک ملک میں تھا، آفریدی گھرانے میں جو ایشیا کے غیر مسلم ملک کے رہنے والے تھے۔ کبھی یوگنڈا میں آباد تھے، بعد میں ترک سکونت کر کے نہ جانے کہاں
اور کیوں اجمیر میں آ کر آباد ہو گئے۔ میں نے طویل عرصہ ان کے اہل خاندان کے ہمراہ گزارا۔ بعد میں جہانزیب افریدی صاحب کا انتقال ہو گیا اور ان کے اہل خاندان منتشر ہو گئے، لیکن اس وقت میری عمر 21 سال ہو چکی تھی اور میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا تھا۔ والد صاحب نے اجمیر میں بھی میرے لیے کوئی بندوبست کر دیا تھا۔ وہ خود اپنے آبائی وطن میں قیام پذیر تھے۔ انہوں نے کبھی مجھے اپنے وطن لے جانے کی بات نہیں کی۔ میرے دل میں بھی کبھی یہ خیال نہیں آیا۔ وہاں کون تھا معلوم ہی نہیں تھا، کس کے لیے وہاں جاتا۔ نعمان اسدی صاحب سال میں ایک بار آتے تھے، میرے ساتھ قیام کرتے تھے۔ مجھے بس اتنا معلوم تھا کہ وہاں ان کا کاروبار ہے۔ کاروبار کے بارے میں نہ انہوں نے کبھی بتایا نہ میں نے پوچھا۔ بہت واجبی سا رشتہ تھا باپ بیٹوں کے درمیان۔ البتہ میرے اپنے مشاغل تھے۔ تعلیمی مشاغل سے فارغ ہو کر میں 3 کام کیا کرتا تھا: ورزش، جس نے میرے بدن کو فولاد بنا دیا، یا پھر قدیم زبانوں پر تحقیق۔ قدیم تاریخ میں دلچسپی نے مجھے پراسرار شخصیت کا مالک بنا دیا تھا۔ وہ اجمیر میں ایک سرکاری محکمے میں ملازمت کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے اپنا تمام فاضل وقت دے دیا تھا اور خود بھی مجھ میں دلچسپی لیتے تھے جتنی میں ان میں۔ میرا تیسرا مشغلہ مصوری تھا اور اس کی وجہ شاید اس مغربی ملک کا ماحول تھا۔ میں بالکل نہیں جانتا تھا کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کے قیام کے لیے اس ملک کا انتخاب کیوں کیا تھا، لیکن اس ملک کی فضا مجھ پر اثر انداز ہوئی تھی۔ یہاں کے رہنے والے قدرتی طور پر فنکاری صلاحیتوں کے مالک تھے۔ فرانس بال، پیٹرک ہوگ، ریجرانت، روسوڈی، جان سٹین، فان گوگ فن مصوری کے ستون مانے جاتے ہیں، اور اجمیر کا سنیک میوزیم کسی بھی طرح ٹووو، نیشنل آرٹ اور اوکچی اور پراڈو سے کم نہیں ہے۔ مجھے فان گوگ نے رنگوں کے سحر میں جکڑا تھا، جس نے سورج مکھی کے زرد چمکیلے پھولوں کو سورج کے آتشی گولے سے ہم آہنگ کر کے ایک شاہکار تخلیق کیا تھا۔ اسی سے متاثر ہو کر میں نے مصوری شروع کی، اور بہت عرصے کے بعد حاکف خدام نے میری کچھ تصویروں کو دیکھ کر میری طرف غور سے دیکھا۔ کس سے سیکھا ہے؟ انہوں نے کہا۔ فان گوگ سے میں نے جواب دیا، اور حاکف خدام سوچ میں گم ہو گئے۔ پھر آہستہ سے بولے، 1853 میں پیدا ہوا، کوئلے کی کانوں میں مزدوری کی، کچھ عرصہ ایک چرچ میں پادری کا موجد، تیز رنگوں کا رسیا بڑا انسان تھا، لیکن تم اسے فالو نہ کرو۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور بات ٹل گئی۔ نعمان اسدی پچھلی بار مجھ سے ملنے آئے تو تھکے تھکے سے تھے، پہلے جیسے نظر نہیں آتے تھے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے کہ ہم باپ بیٹوں کے درمیان بڑا تکلف تھا۔ وہ صرف بوقت ضرورت باتیں کرتے تھے۔ میں نے زندگی کا بیشتر حصہ اس آرزو میں گزارا کہ کبھی ان کے باپ کی شفقت جاگے، وہ محسوس کریں کہ مجھے ان ضرورتوں کے علاوہ بھی کچھ درکار ہے۔ وہ بھی خاموش رہے، میں بھی خاموش رہا۔ حاکف خدام نے کہا، کسی سے عشق کرتے ہو؟ نہیں، میں نے کہا۔ کیوں؟ انہوں نے کہا، پتہ نہیں، زندگی پتھر نہیں ہوتی، اکتا گئے تو تخریب کار بن جاؤ گے۔ نہیں بنوں گا، میں نے کہا۔ فطرت سے جنگ مشکل ہے، وہ بولے، اور میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ میں نے ان سے دنیا کی قدیم زبانیں سیکھی تھیں، اور اتنی سیکھی تھی کہ وہ حیران رہ گئے۔ ہمیں کچھ بتا کر یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے اپنا کوئی قیمتی سرمایہ محفوظ لا کر رکھ دیا گیا۔ وہ انٹرسٹ بھی مل رہا تھا، یعنی اس میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس نے کہا، فان گوگ کو پینٹ نہ کرو۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی، کیونکہ میں ان سے متفق نہیں تھا۔ وہ بولے، فطرت سے جنگ مشکل ہے۔ میں خاموش ہو گیا، کیونکہ استاد کا اس سے زیادہ احترام تھا۔ میں کسی عمل کو اپنا موقف نہیں بناتا تھا، لیکن اگر بنا لیتا تو پھر وہ میرا وجود ہوتا تھا۔ اناش ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ جو چیز دیکھنے میں اچھی لگے وہی خوبصورت ہوتی ہے۔ اناش خوبصورت تھی، حاکف خدام کی شاگرد تھی۔ انہی کے گھر اس سے ملاقات ہوئی۔ یہ برف میں دبا ہوا انسان ہے، کیا برف کی سل کو توڑا جا سکتا ہے؟ خدام نے کہا۔ آسانی سے، اناش نے مسکرا کر کہا۔ میں اس کے رخساروں میں پڑنے والے گڑھوں کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، جو مسکراتے ہوئے بہت اچھے لگتے تھے، لیکن اس کی آنکھوں کی چمک میں مجھے چیلنج چھپا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے ان دونوں کی باتوں میں دخل نہیں دیا تھا، اور یہ خاموشی میرے موقف کا اظہار ہوتی تھی۔ اناش بھی قدیم علوم، تاریخ کے پوشیدہ پہلو اور زمانۂ قدیم میں طریقہ اظہار اور علوم فن پر ریسرچ اسکالر ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں ایک دوسرے سے رابطہ رکھ کر اپنے علم میں اضافہ کرو۔ احمد اسدی، تمہیں اعتراض تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا۔ نہیں، میں نے جواب دیا۔ اناش نے بڑی خوبصورتی سے اپنی جد و جہد کا آغاز کیا۔ اس نے مجھے ہوٹل میں پہلا ڈنر دیا۔ ایک قدیم طرز تعمیر کا ایک ٹاور شاہکار تھا، ایک برٹش سوداگر کا گھر جسے بعد میں ہوٹل بنا دیا گیا۔ پھر ہم نہ جانے کہاں کہاں کی سیر کرتے پھرے۔ اناش سے میرا سلوک بہتر تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، تمہارا مستقبل کا کیا منصوبہ ہے؟ میرا حال ہی میرا مستقبل ہے، میں نے کہا۔ میں نہیں سمجھی، اس نے کہا، مگر میں نے جواب دے دیا ہے۔
مسٹر حاکف خدام کا کہنا ہے کہ تم عورتوں سے کچھ کھنچے رہتے ہو۔ ہاں، میں نے کہا۔ کیوں؟ اس نے پوچھا۔ اس لیے کہ مجھے عورت سے شکایت ہے۔ کیا؟ اس نے کہا۔ وہ میری ماں تھی، لیکن اس نے مجھے ممتا نہیں دی، مجھے خود سے دور رکھا۔ مگر میں نے سنا ہے، مسٹر حاکف خدام نے بتایا کہ وہ مر گئیں، اسے جینا چاہیے تھا میرے لیے۔ میں نے کہا۔ عجیب بات کہہ رہے ہو۔ شاید، میں نے کہا۔ کمال ہے بھائی، کوئی مرنے والا جسے موت آ جائے وہ؟ یہ میرا موقف ہے۔ اس نے مجھے گہری نظروں سے دیکھ کر کہا۔ عورت کے دوسرے روپ بھی تو ہیں، ہو سکتا ہے وہ کسی اور حیثیت سے تمہاری ماں تمہاری تشنگی دور کر دے۔ یہ تجربہ میرے شیڈول میں نہیں، یعنی کوئی عورت تمہارے دل میں نہیں اتر سکتی؟ اس نے کہا۔ نہیں، میں نے کہا۔ اور میں آخر کار اس سے رہا نہ گیا۔ تم مجھ پر تجربہ کر رہی تھی، اگر ہمت ہے تو حاکف خدام سے کہہ دینا تمہارا تجربہ ناکام ہو گیا۔ میں نے اس وقت تم دونوں کی گفتگو کا جواب نہیں دیا تھا، اب جواب دے دیا ہے۔ تم خود کو کیا سمجھتے ہو؟ کیا سمجھتے ہو آخر؟ اس نے رو دینے والے انداز میں کہا اور رو پڑی۔ کئی دن کے بعد حاکف خدام نے کہا، اناش بیمار ہے، اسے کسی اچھے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ میں نے ایک بوسیدہ کتاب پر نظریں ڈال کر کہا تو حاکف خدام ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ چند روز بعد میں نے حاکف خدام صاحب کو ایک لفافہ دیتے ہوئے کہا، نعمان اسدی صاحب انتقال کر گئے ہیں۔ تمہارے والد؟ حاکف خدام اچھل پڑے اور انہوں نے لفافہ میرے ہاتھ سے لے لیا۔ وہ بڑی بے صبری سے لفافے کا کاغذ پڑھنے لگے۔ یہ خط میرے والد کے وکیل احتشام نے بھیجا تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ نعمان اسدی نے ان کے پاس وصیت نامہ محفوظ کرا دیا ہے، اس کے تحت مجھے وطن واپس آ کر اپنی جائیداد وغیرہ کا نظام سنبھالنا ہے اور سیاہ و سفید کرنا ہے۔ خط میں میرے والد صاحب کے اہل خاندان کے بارے میں بھی لکھا تھا۔ لیکن نعمان اسدی صاحب کا انتقال کب ہوا؟ کسی نے تمہیں خبر نہیں دی؟ کسی نے نہیں، میں نے کہا۔ اور تمہارے اہل خاندان سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی؟ تم وطن جاؤ، ہوش مندی سے یہ سب کچھ سنبھالو، جو دل چاہے کرو، جانا ضروری ہے۔ میں وطن چل پڑا۔ واقعی ضروری تھا۔ میں نے کسی کو اطلاع نہیں دی۔ ایک ہوٹل میں قیام کر کے میں نے احتشام احمد کو فون کیا۔ میرا نام احمد اسدی ہے اور میں آپ کے خط کے جواب میں یہاں آیا ہوں۔ او بیٹے، ایئرپورٹ سے بول رہے ہو؟ مجھے اپنی آمد کی اطلاع بھی نہیں دی۔ میں آ رہا ہوں۔ میں ہوٹل فروزن سے بول رہا ہوں، روم نمبر 321۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آدھے گھنٹے کے اندر پہنچ رہا ہوں۔ احتشام احمد شکل سے ہی وکیل لگتے تھے، کسی قدر پستہ قامت، گورے رنگ اور شفاف سر کے مالک، سوٹ کے تراش بہت عمدہ تھے۔ ایک اسسٹنٹ کے ساتھ تھے جسے بعد میں انہوں نے لاؤنج میں بھیج دیا۔ تمہیں کسی نے نعمان اسدی صاحب کی موت کی اطلاع نہیں دی؟ نہیں، میں نے کہا۔ حالانکہ تمہارے دو چچا ایک پھپھی اپنے بھائی کی موت پر خودکشی تک کے لیے تیار تھے۔ میں نے احتشام صاحب سے چچا اور پھپھی کا مطلب پوچھا تو افسردگی سے مسکرا دیے، پھر بولے، ہاں مجھے معلوم ہے، تم سے ان لوگوں کا کوئی تعلق نہیں رہا۔ احتشام صاحب گہری سانس لے کر خاموش ہو گئے، پھر بولے، نعمان صاحب کو کینسر ہو گیا تھا۔ کینسر ڈکلیئر ہونے کے بعد ایک بار وہ تمہارے پاس گئے بھی تھے، لیکن شاید انہوں نے تمہیں کچھ نہیں بتایا تھا۔ انہوں نے کبھی مجھے کچھ نہیں بتایا۔ بہرحال آپ نے مجھے کیوں طلب کیا؟ میں نے پوچھا۔ تمہاری جائیداد اور کچھ اثاثے ہیں، یہ بہت زیادہ نہیں، لیکن پھر بھی اتنے ہیں کہ تمہاری زندگی سکون سے گزر سکتی ہے، اور تمہارے اہل خاندان ان کے لیے پریشان ہیں، کیونکہ اسدی صاحب کی زندگی میں وہی ان سے فائدہ اٹھاتے رہے ہیں، اور اب اگر وہ تمہاری تحویل میں چلے گئے تو وہ محروم رہیں گے۔ میں نے کہا، ہاں انہیں احساس ہے، تمہیں تمہارے والد کی موت کی اطلاع نہ دے کر وہ مجھ سے رجوع کرتے رہے ہیں۔ مجھے پیشکش کی جاتی رہی ہے، لیکن بہرحال اسدی صاحب جب سے میرے دوست ہیں، گہرے رازدار دوست بھی ہیں۔ مجھے کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا، ان تمام چیزوں کے بارے میں فیصلہ کر لو۔ جائیداد فروخت کرنا چاہو تو فروخت کر دو، منتقل ہو جائے گی، اور اگر یورپ چھوڑنا چاہو تو ان کی تفصیل موجود ہے۔ میں نے کہا، بالکل، یہ دیکھ لو۔ احتشام صاحب نے ایک فائل نکال کر میرے سامنے رکھ دی۔ نعمان اسدی صاحب کی کوٹھی میں میں احتشام صاحب کے ساتھ ہی داخل ہوا تھا۔ کوٹھی بہت بڑی تھی، لیکن بے ہنگم جھاڑ جھنکاڑ سے اٹی ہوئی تھی۔ لان تھا، سوئمنگ پول تھا۔ لان پیلے پھولوں کی سوکھی گھاس سے بھرا ہوا تھا۔ سوئمنگ پول ناہموار گڑھے کے سوا کچھ نہیں نظر آتا تھا۔ کیفیت پوری عمارت کی تھی۔ پھر کوٹھی میں پہلی شخصیت سے ملاقات ہوئی۔ چہرے پر نعمان صاحب کی طرح نقوش موجود تھے۔ ہمیں دیکھ کر حیران رہ گئے، پھر سنبھل کر بولے، خیریت احتشام صاحب؟ یہ کون صاحب ہیں؟ احمد اسدی آپ کے بھتیجے ہیں۔ احمد، یہ شاہد اسدی ہیں تمہارے چچا۔
شاہد اسدی کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ ایک لمحہ سکتے کے عالم میں گزرا، پھر انہوں نے ہمیں ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور جا کر ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا، جو کسی قدر بہتر تھا۔ اس کے بعد وہ اندر چلے گئے اور کچھ ہی دیر بعد چند دوسرے افراد کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ 2 نوجوان لڑکے جو صورت سے پڑھے لکھے معلوم ہوتے تھے، 3-4 لڑکیاں، کچھ خواتین، شاہد اسدی جیسے ایک اور صاحب جن کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ میرے والد صاحب کے دوسرے بھائی فیضان اسدی ہیں۔ آپ کو علم ہے وکیل صاحب، ہم ان سے پہلے کبھی نہیں ملے۔ جی میں جانتا ہوں۔ پھر کیسے تسلیم کر لیا جائے کہ یہ ہمارا بھتیجا ہے؟ میرے پاس ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں جس سے ان کی شناخت ہو جائے گی۔ ان ثبوتوں کے بعد ہی ہم اسے گلے لگائیں گے، بس یہ ثابت ہو جائے کہ یہ ہمارے بھائی کی نشانی ہے۔ احتشام صاحب نے مقامی ماحول کے مطابق کرتب دکھا کر ان لوگوں کو میری شناخت کرا دی اور شاہد اسدی صاحب نتھنے پھیلاتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میرا بچہ، میرا لال، میرے مرحوم بھائی کی نشانی۔ وہ دونوں ہاتھ پھیلا کر آگے بڑھے اور میرے قریب پہنچے تو میں نے ایک انگلی کھڑی کر کے ان کے سینے پر رکھی اور انہیں پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا، میں اس سرکس سے دلچسپی نہیں رکھتا، آپ اپنی جگہ تشریف رکھیے۔ میرے والد کا کمرہ مجھے بتائیے، میں اس میں قیام کروں گا۔ شاہد اسدی رک کر سینہ مسلتے ہوئے بولے، باپ کی طرح بد اخلاق ہے۔ احتشام صاحب، پولیس کے کچھ اہم لوگوں سے رابطہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے امارت ان لوگوں سے خالی کرانا چاہیے تاکہ میں اس کے بارے میں بہتر فیصلہ کر سکوں۔ اگر آپ اپنے ان لوگوں سے معاملہ طے کر لیں تو بہتر ہے، اور اگر ضروری سمجھتے ہیں تو یہاں فون موجود ہے اور ڈائریکٹری میں پولیس آفیسر کا نمبر۔ ان سب کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ شاہد اسدی نے کہا، میاں ہمیں گفتگو کرنے کا موقع دو، آخر تم ہمارا خون ہو، یہ سب تمہارے اپنے ہیں۔ میں نے کچھ دیر توقف کیا، کوٹھی کا نقشہ ذہن میں دہرایا۔ بڑے گیٹ کے پاس کچھ گملے پڑے ہوئے تھے جو بوسیدہ اور ٹوٹے پھوٹے پڑے تھے۔ میں نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی دیکھ کر کہا، 1 گھنٹہ بہت ہوتا ہے، آپ اسی 1 گھنٹے کے اندر اندر گیٹ کے پاس بنے ہوئے کوارٹروں میں منتقل ہو جائیں۔ یہ عارضی وقت دے رہا ہوں، آپ کو 1 گھنٹے کے بعد اگر آپ کی صورت یہاں نظر آئی تو میں پولیس طلب کر لوں گا، اس کے بعد پولیس آپ کے بارے میں خود فیصلہ کرے گی۔ آئیے احتشام صاحب۔ میں اٹھ کر ڈرائنگ روم کے باہر آ گیا۔ احتشام صاحب میرے پیچھے آئے تھے۔ عقب سے فیضان اسدی کی آواز سنائی دی تو وکیل صاحب نے خوب پڑھا دیا صاحبزادے کو، مگر آپ نے اپنے حق میں اچھا نہیں کیا وکیل صاحب۔ اس کوٹھی کی تلاشی لیتے ہوئے احتشام صاحب بولے، پولیس سے واقعی مدد لے لو، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں، مجھے اجازت دو، کچھ پولیس افسر میرے دوست ہیں۔ یہاں ملازم نہیں ہیں، اس نے کہا، کبھی تھے لیکن سب چلے گئے، یہ لوگ یہاں قابض ہیں۔ نعمان اسدی کیسے آدمی تھے؟ کیا وہ ان لوگوں کے درمیان خوش تھے؟ وہ ان لوگوں کے درمیان رہتے ہی کہاں تھے؟ بس نہ جانے کہاں کہاں وقت گزارتے تھے۔ آپ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، میں خود آپ سے ملاقات کروں گا، میں نے احتشام صاحب سے کہا اور وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگے، پھر مسکراتے ہوئے خدا حافظ کہہ کر چلے گئے۔ میں نے اپنے والد کا کمرہ تلاش کیا، کمرے کے کاٹ کباڑ کی تلاشی لے رہا تھا کہ ایک صاحبزادی اندر سے داخل ہوئی۔ بڑی سی ٹرے اٹھائے ہوئے تھی جس پر چائے کے برتن سجے ہوئے تھے۔ مسکرا کر بولی، میرا نام ناہید اسدی ہے، چائے پی لیں، میں نے خود بنائی ہے۔ میں نے اسے گھور کر دیکھا، آپ کا حکم ماننا ضروری ہے؟ میں نے کہا، مانے تب کی بات ہے۔ انہوں نے شوخ آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ آئیے، میں نے نرم لہجے سے کہا اور دروازے کی طرف مڑ گیا۔ وہ جانے کیا سمجھ کر میرے پیچھے باہر نکل آئیں۔ ٹرین کے ہاتھ میں تھی۔ دروازے سے چند قدم دور آ کر میں نے ان سے کہا، جائیے، مجھے دوبارہ آپ کی صورت نظر نہ آئے۔ میں نے کمرے میں واپس آ کر ساتھ ہی دروازہ بند کر لیا تھا۔